بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا واقعہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد بے حد گھبرائے، اپنے شکستہ اپنے درد والے وجود کو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے تھکے ماندے جسم کے ساتھ گھر پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا غم شیئر کیا، اپنی پوری ملاقات اور فرشتے کے ساتھ اور پہلی وحی کے نزول کا پورا واقعہ شیئر کیا۔ سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر آئیں، جو کہ اس وقت کے سب سے نابینا، سب سے زیادہ بڑے الہامی کتابوں کے علم رکھنے والے تھے، اور وہ پہلے سے ہی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی کے دنیا میں آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت غور سے سنا اور ان سے یہ کہا کہ یہ تو وہی ناموس، وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے، تم اس امت کے نبی ہو۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں تمہاری مدد کرتا۔ تمہاری قوم تمہیں جھوٹا کہے گی، تم پر ظلم کرے گی۔ کاش میں تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت تک زندہ رہوں جب تک قوم تمہیں مکہ سے نہیں نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل سے پوچھ رہے، کیا میری قوم مجھے وطن مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں میرے بھتیجے، جب بھی کوئی انسان اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو، اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب تمہاری قوم تم سے دشمنی کرے گی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سے ماتھا چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کی باتیں سن کر سکون آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو لے کر گھر واپس آئے اور ان کے اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے زمانے میں ورقہ بن نوفل کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کے باغوں میں دیکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ورقہ بن نوفل آپ پر ایمان لائے تھے اور اس وقت تک آپ نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دینا شروع نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ورقہ کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے اوپر ایک سفید چادر ہے اور یہ لباس جہنمیوں کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی، جسے اللہ کریم نے قبول کیا اور اسے ہمارے قرآن حکیم کا حصہ بنا دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 تک میں اس دعا کا ذکر ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر یعنی بیت اللہ کی بنیادی اٹھا رہے تھے تو ان کے ہونٹوں پر یہ دعا تھی، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ ہمارے رب، ہمیں اپنے حضور گردن جھکانے والا بنا، ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں عبادت کے طور طریقے اور ہم پر نظر رحمت فرما، بے شک تو بہت ہی قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں تیری یاد،
تیری کتاب اور اس میں پوشیدہ علم و حکمت کے بارے میں سکھائے اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہ دعا اپنے بندوں کو خود سکھائی اور اسی دعا کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چن کر بھیجا، جن کے پاس وہ آیات نازل ہوئی جو رہتی دنیا تک کسی بھی الہامی کتاب میں نازل نہیں ہوئی، اور جتنا علم و حکمت قرآن میں پوشیدہ ہے اس سے پہلے کسی کتاب میں یہ علم و حکمت نہیں تھا۔ اس کے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ بے شک یہ دعا منوعاً ورڈ ٹو ورڈ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ غار حرا شہر سے کافی دور ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی رمضان میں عبادت کے لیے رکا کرتے تھے۔ رات کی تنہائی غار میں اکیلا رہنا ہی ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر دل اور دماغ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں اور دن اور رات کا فرق مٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض اوقات پورا مہینہ اس غار میں گزار دیتے۔ یہ غار اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں کوئی شور، لوگوں کا آنا جانا یا کسی اور طرف دھیان دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کو عبادت اور کائنات کے بارے میں سوچ بچار کے لیے پسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اور بچوں اور اپنی فیملی لائف کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب اپنے گھر تشریف لاتے ہیں واپس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اپنے بابا سے لپٹ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں گود میں اٹھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور باتیں کرتے ہیں۔ حضرت علی اور زید بن حارث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی برنگنگ اپ میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کو یہ لمحات اپنی زندگی سے زیادہ پریشیس، زندگی سے زیادہ قیمتی لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں اپنے گھر مکہ میں موجود ہوتے، ان دنوں ایسے لگتا جیسے بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی تیمارداری کرتے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے، زندگی کے سارے معاملات میں حصہ لیتے، لوگوں کے حقوق پورے کرتے، زندگی کے تمام فرائض پورے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنے آنے کا مقصد کبھی نہیں بھلایا۔ اس پر سب سے زیادہ توجہ دی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی اس کے آثار نظر آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہیں، ایک غیر معمولی شخصیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو وحی نازل ہونے سے پہلے بھی مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ حضرت علی ابن طالب بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم مکہ کے مضافات میں گئے تو میں نے دیکھا کہ جو پتھر یا درخت راستے میں آتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کریم کی جانب سے وحی نازل ہونا جہاں بڑے اعزاز کی بات ہے، وہیں اس کلام، اس ریولیشن، اس کا اثر، اس کی ہیبت، اس کا اثر دل پر ہونا اور اس کی ہیبت کے ساتھ اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ خالق حقیقی، ہمارے کریٹر کا اپنی مخلوق سے کلام اور اس پیغام کو آگے پہنچانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ کریم کے کلام کی ہیبت اور اس کے اثر کے متعلق اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں نازل فرما رہے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ نرم ہو کر اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور ہم لوگوں کے سامنے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمت، طاقت اور قوت عنایت فرمائی تھی کہ وہ وحی اللہ
قرآن کے نزول کو اپنے وجود پہ برداشت کرتے تھے۔ وہی نازل ہونے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکت ہو جاتے، اسٹینڈ سٹل کھڑے ہو جاتے، کبھی کبھی یوں سر ہلاتے جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پسینے سے بھیگ جاتا، پسینے کے قطرے چہرے پر موتیوں کی طرح نظر آتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پاس کھڑے ہیں کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، وحی نازل ہو رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکت کھڑے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں ہڈی والے گوشت کی بوٹی تھی کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب تک وہ وحی مکمل نہ ہو گئی، گوشت کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی میں رہا۔ کبھی کبھار وحی نازل ہونے کے صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا۔ اگر ممکن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے دوران لیٹ جاتے۔ قرآن میں سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کسی انسان میں یہ تاب و تواں ability to withstand with such strength نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں براہ راست کلام کرے، مگر یہ کہ وہ اپنا کلام ریولیشن یعنی وحی کی صورت میں یا تو دل میں ڈال دیتا ہے یا بندہ سے یعنی دیدار کے بغیر صرف پس پردہ کلام کرتا ہے، یا پھر وہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ بے شک اللہ کریم علم و حکمت والا ہے۔ وہی اللہ کریم کا اپنے نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کو ہدایات یعنی انسٹرکشنز، ان کے آرڈرز یعنی حکم، یا کوئی میسیجز یعنی پیغام دینے کا نام ہے۔ وہی نازل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ وحی کی اقسام کو کچھ یوں جان لیتے ہیں۔ وحی کی پہلی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے جو خواب دیکھتے ہیں، دن میں وہی آپ کے سامنے رونما ہوتا ہے۔ وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اس لیے اللہ کریم سے ڈرتے رہا کرو اور خوبصورت طریقے سے رزق مانگو۔ وحی کی تیسری صورت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور ایسی صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو کچھ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے۔ وحی کی چوتھی اور سب سے مشکل صورت، عربی زبان میں اسے سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی طرح کی آواز سنائی دیتے، ریوربریشن آف بیل۔ کبھی کبھار ایسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی بھنبھنانے کی آواز ہو۔ وحی کی یہ صورت بہت مشکل ہے۔ سخت سردی کے موسم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار ہو تو اونٹنی بھی یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ اونٹنی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور سر ہلنے لگتا۔ قصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، وہ واحد سواری ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور اسی حال میں وحی نازل ہوئی ہو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے تھے کہ آپ کی ٹانگ یعنی آپ کی تھائے کا حصہ حضرت زید بن ثابت کی ٹانگ پر تھی۔ وحی نازل ہوئی تو زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ پر اس قدر ویٹ فیل ہوا، اس قدر بوجھ محسوس ہوا، اتنا بوجھ پڑا کہ ان کو لگا جیسے ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے۔ وحی کی پانچویں صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلی شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور اس صورت میں کوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت میں تشریف لائے۔ وحی کی چھٹی صورت یہ ہے کہ اللہ کریم اپنا پیغام یا حکم ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی سورس آف کنیکشن براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ جیسے شب معراج میں نماز کی فرضیت کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کی، ڈائریکٹ کلام فرمایا اور نماز کا نزول ہوا۔ وحی کی 7ویں صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائیں اور ہم کلام بھی ہوں، جیسے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم کا دیدار بھی نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی اسی موقع پر نازل ہوئی۔ بعض تاریخ دانوں نے یہ اس شب معراج کے بارے میں لوگوں کی مختلف روایات ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری تفصیلات پہلے سے پڑھ لی ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو اللہ کریم کے حکم کی تعمیل ہی کرتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں گواہی دی ہے۔ سورہ نجم میں آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑا عظیم ترین تحفہ ہیں۔ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، وہ امام الانبیاء، وہ خاتم النبیین بن کے آئے۔ ہمارے لیے اس سے بڑا شکر، اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑا کرم اور نہیں ہو سکتا کہ ہم اس محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عشق کو ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے اور ہمیں باعمل امتی ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آگے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔